بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العلي الحي القيوم وصدق رسوله النبي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا الصلوات. عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان ملت، رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کون رسول ارشاد فرما رہا ہے؟ وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین کو بنایا گیا تو ان کے صدقے میں، آسمانوں کو بنایا گیا تو ان کے صدقے میں، دریاؤں کو بنایا گیا اور اس میں روانگی عطا کی تو ان کے صدقے میں، حجر کو بنایا گیا تو ان کے صدقے میں، شجر کو بنایا گیا تو ان کے صدقے میں، پہاڑوں کو بنایا گیا تو ان کے صدقے میں، دریاؤں کو بنایا گیا تو ان کے صدقے میں، چاند کو بنایا گیا اور اس میں کشش عطا کی تو ان کے صدقے میں، سورج کو بنایا گیا اور اس میں دمک عطا کی تو ان کے صدقے میں، ستاروں کو بنایا گیا اور ان کو چمک عطا کی تو ان کے صدقے میں، چڑیوں کو بنایا گیا اور ان میں چہک عطا کی تو ان کے صدقے میں، چڑیوں کو بنایا گیا اور ان میں چہک عطا کی تو ان کے صدقے میں، چڑیوں کو بنایا گیا اور ان میں چہک عطا کی تو ان کے صدقے میں، پھولوں کو بنایا گیا اور ان میں مہک عطا کی تو ان کے صدقے میں. کون رسول ارشاد فرما رہے ہیں؟ وہ رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ آدم کو بنایا گیا تو ان کے صدقے میں، نوح کو بنایا گیا تو ان کے صدقے میں، ابراہیم کو بنایا گیا تو ان کے صدقے میں، اسماعیل کو بنایا گیا تو ان کے صدقے میں، کل کائنات کو بنایا گیا تو ان کے صدقے میں. اور وہ رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. صلوات ہے یا محمد. عزیزان محترم، جس انسان نے توحید کا تعارف اور نبوت کا تحفظ یک وقت کیا اسے علی کہتے ہیں. علی کائنات میں عظیم بھی ہے اور معظم بھی ہے، علی کریم بھی ہے اور مکرم بھی ہے، علی لائق احترام بھی ہے اور محترم بھی ہے. علی کے بغیر نہ چار مکمل ہوتے ہیں نہ پانچ. علی کو سمجھنا ہے تو ذہن میں بلندیاں ہونی چاہیے. علی کو سمجھنا ہے تو میسم مزاج بنو. علی کو سمجھنا ہے تو ابوذر جیسے بنو. علی کو سمجھنا ہے تو سلمان جیسی حیثیت کو اختیار کرو. میسم کی سمجھ میں آتے ہیں علی، سلمان کی سمجھ میں آتے ہیں علی. علی کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھو اور قرآن کو سمجھنا ہے تو علی کو سمجھو. ان دونوں کا دامن نہ چھوڑو، ان دونوں کا دامن پکڑے رہو. اسی لیے رسول نے ارشاد فرمایا علی المال قرآن والقرآن مال علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ دونوں الگ الگ نہیں ہے، یہ دونوں جدا جدا نہیں ہے. اب قرآن بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے. قرآن بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے. قرآن بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہے. قرآن بھی ہادی ہے، علی بھی ہادی ہے. قرآن بھی رہبر ہے، علی بھی رہبر ہے. قرآن بھی نور ہے، علی بھی نور ہے. قرآن بھی نازل ہوا، علی کعبے میں نازل ہوئے. قرآن میں سورہ رحمان
ہے، علی رحمان کی جان ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند عمران ہے۔ قرآن میں سورہ رحمان ہے، علی رحمان کی جان ہے۔ جو قرآن میں سورہ قل هو اللہ احد ہے، علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے۔ قرآن اللہ کی توحید کی سند ہے، علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے۔ جو قرآن سے منہ موڑے گا وہ کافر کہلائے گا، جو علی سے منہ موڑے گا وہ بھی کافر کہلائے گا۔ جو قرآن سے منہ موڑے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو علی سے منہ موڑے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ سمجھو علی کی فضیلت کو، علی کے مقام کو، علی کی بلندی کو۔ یہی تو ہوا کہ شب ہجرت علی بستر رسول پر سوتے رہے، مشرکین نہ سمجھ سکے کہ کون سو رہا ہے، رسول سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں، رسول سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ بھائی پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ رسول بستر رسول پر مولا کائنات سوتے رہے، مشرکین نہ سمجھ سکے کہ کون سو رہا ہے، رسول سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں، رسول سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ بھائی سمجھتے بھی تو کیسے سمجھتے؟ تین پردوں میں جو تھے علی، ایک رات کا پردہ، دوسری دیوار کا پردہ، تیسری چادر کا پردہ۔ تین پردوں میں تھے علی، ایک رات کا پردہ، دوسری دیوار کا پردہ، تیسری چادر کا پردہ۔ سمجھ میں یہ آیا کہ اگر علی کو سمجھنا ہے تو نگاہوں سے تینوں پردوں کو ہٹا کر دیکھو تو سمجھ میں آتے ہیں علی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ محترم، رسول نے ارشاد فرمایا علی المال قرآن والقرآن مال علی۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ علی کے ساتھ قرآن کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، کس وقت ہے کس وقت نہیں ہے، کس جگہ پر ہے کس جگہ پر نہیں ہے، کس مکان میں ہے کس مکان میں نہیں ہے، کس مقام پہ ہے کس مقام پہ نہیں ہے۔ بھائی نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی نے کہا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ رسول نے کوئی وقت نہیں معین کیا، رسول نے کوئی ٹائمنگ نہیں بتائی، رسول نے کچھ نہیں کہا، رسول نے صرف اتنا کہا کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی جب سے ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے اور جب سے قرآن ہے وہ علی کے ساتھ ہے۔ اب علی عالم نور میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی عالم ظہور میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی عالم طہور میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی عالم مشہود میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی عالم خلق میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی عالم خلق میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی عالم کمال میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی عالم جمال میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی آسمان اول پر تو قرآن علی کے ساتھ، علی آسمان دوم میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی آسمان سوم میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی چرخہ چہرم پر تو قرآن علی کے ساتھ، علی چرخہ پنجم پر تو قرآن علی کے ساتھ، علی چھٹے آسمان پر تو قرآن علی کے ساتھ، علی ساتویں آسمان پر تو قرآن علی کے ساتھ، علی قبا قوسین میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی صدر المنتہا میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی اب عزیزان محترم، علی مسجد کوفہ میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی مسجد الاقصی میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی جنگ بدر میں قرآن علی کے ساتھ، علی جنگ جمل میں قرآن علی کے ساتھ، علی جنگ صفین میں قرآن علی کے ساتھ، علی جنگ نہروان میں قرآن علی کے ساتھ، علی آ گئے آدم کے صلب میں، علی آ گئے آدم کے صلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی نوح کے صلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی ابراہیم کے صلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی موسیٰ کے صلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی عیسیٰ کے صلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی یوسف کے صلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی یعقوب کے صلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی یحییٰ کے صلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی یوحنا کے صلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی ادریس کے صلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی زکریا کے صلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی الیاس کے صلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی خضر کے صلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی ہود کے صلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی طالوت کے صلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی ابراہیم کے صلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی اسماعیل کے صلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی عدنان کے صلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی قینان کے صلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی فہر کے صلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی لوئی کے صلب میں قرآن علی کے ساتھ، علی جناب عبد المطلب کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، اور علی جناب ابو طالب کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ محترم، علی جناب ابو طالب کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ، علی جناب ابو طالب کے صلب میں تو قرآن علی کے ساتھ۔
یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ کوئی لفظوں کی تکرار نہیں ہے، یہ کوئی لفظوں کی بھرمار نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک سلسلہ بتا رہا تھا کہ قرآن کہاں سے چلا اور کہاں آیا۔ آدم سے سفر کرتا ہوا جب قرآن ابو طالب کے صلب میں آیا میرے دوستو، تو قانون کیا بنا کہ ہر مولوی، ہر مجتہد، ہر راوی، ہر مفتی، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ قرآن کو جس جگہ رکھا جائے وہ جگہ پاک ہو، قرآن جس محراب میں رکھا جائے وہ محراب پاک ہو، قرآن کو جس جزدان میں رکھا جائے وہ جزدان پاک ہو، قرآن کو جس طاق میں رکھا جائے وہ طاق پاک ہو۔ تو عزیزان محترم، میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، میرے ذہن میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ عام مسلمان، عام انسان، عام مسلمان تو قرآن کو رکھے پاک جگہ، طاہر جگہ، مطہر جگہ، لیکن خدا بند عالم نے کوئی احترام نہ کیا اور قرآن کو ایک کافر کے صلب میں رکھ دیا۔ خدا بند عالم نے کوئی خیال نہ کیا، قرآن کو ایک کافر کے صلب میں رکھ دیا۔ تو علی بھی ہے ابو طالب کے صلب میں، قرآن بھی ہے ابو طالب کے صلب میں، علی بھی ہے ابو طالب کے صلب میں، قرآن بھی ہے ابو طالب کے صلب میں۔ بھائی صلب کیا ہے؟ صلب ہے چھپی ہوئی شے، باطنی شے، اور آغوش ہے کھلی ہوئی حقیقت۔ یعنی صلب ابو طالب میں قرآن کو رکھا، گود میں محمد کو بٹھایا، صلب ابو طالب میں علی کو رکھا، گود میں محمد کو بٹھایا۔ اے ابو طالب، کائنات کے تمام صفات کو میں نے سمیٹا اور سمیٹ کر ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ اے ابو طالب، تمہارے صلب میں قرآن ہے، گود میں محمد ہے، صلب ابو طالب میں علی ہے، گود میں محمد ہے۔ یہ ہے ظاہری حقیقت اور یہ ہے باطنی حقیقت، یہ ہے ظاہری حقیقت اور یہ ہے باطنی حقیقت، تاکہ دنیا دیکھ لے، دنیا سمجھ لے، دنیا پرکھ لے کہ ابو طالب کا ظاہر بھی پاک ہے، ابو طالب کا باطن بھی پاک ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دنیا کے تمام کمالات کو سمیٹا اور سمیٹ کر ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ اے ابو طالب، تمہارے صلب میں قرآن بھی ہے اور تمہارے صلب میں علی بھی ہے۔ عزیزان محترم، تاکہ دنیا سمجھ لے، دنیا پرکھ لے، دنیا جان لے کہ ابو طالب کا ظاہر بھی پاک ہے اور ابو طالب کا باطن بھی پاک ہے۔ عزیزو، ابو طالب کے بڑے احسان ہیں دین اسلام پہ۔ ابو طالب کسی ایک مسلمان کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کا محافظ بھی ہے، رسول اسلام کا محافظ ہے۔ ادھر رسالت کی بھی حفاظت کر رہے ہیں ابو طالب، ادھر امامت کی بھی حفاظت کر رہے ہیں ابو طالب۔ آج جو دین اسلام میں خون دوڑ رہا ہے، اسلام کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، وہ خون ابو طالب کا خون ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ چہرے بدلتے رہے، کبھی مولا کائنات کی صورت میں یہ خون ابو طالب اسلام کی حفاظت کرتا ہوا نظر آیا، کبھی امام حسن کی صورت میں یہ خون ابو طالب اسلام کی حفاظت کرتا ہوا نظر آیا، اور کبھی امام حسین کی صورت میں۔ عزیزوں، آج 6 محرم ہے، آج ہم کس کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ علی اکبر کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ عزیزوں، جناب علی اکبر امام کی خدمت میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بابا جان ہمیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجئے۔ بس عزیزو، امام کہتے ہیں اے بیٹا جاؤ اور جا کے اپنی پھوپھی سے اجازت لو۔ بس امام کا یہ قول تھا کہ جناب علی اکبر اپنی پھوپھی جان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اے پھوپھی اماں ہمیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجئے، اے پھوپھی جان ہمیں بھی جنگ پہ جانے کی اجازت دیجئے، اپنی جان کو قربان کرنے کی اجازت دیجئے۔ بس عزیزو، جو علی اکبر نے یہ کہا تو پھوپھی تڑپ جاتی ہے، تڑپ کر کہتی ہے اے بیٹا ہم تمہیں جانے کی اجازت کیسے دے دیں؟ ارے تم تو ہم شکل پیغمبر ہو، ہمیں جب بھی زیارت کا شوق ہوتا تھا رسول اکرم کی، ان کا چہرہ دیکھنے کا دل کرتا تھا تو ہم تمہارے چہرے کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ بس عزیزو، یہ سننا تھا کہ علی اکبر بھی تڑپ جاتے ہیں۔ عزیزو، مجھے نہیں پتا کہ جناب زینب نے کس طریقے سے علی اکبر کو اجازت دی ہوگی۔ عزیزو، بس تاریخ میں اتنا ملتا ہے کہ علی اکبر ایک ایک سے رخصت ہونے کے بعد آخر میں امام سے رخصت ہوتے ہیں۔ ابھی آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، کچھ دور ہی گئے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے پھر سے قدموں کی آواز آتی ہے۔ بس علی اکبر گھوڑے سے اترتے ہیں، پیچھے مڑ کر جو دیکھتے ہیں تو کوئی اور نہیں، چاہنے والا باپ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے اور کس شان سے آ رہا ہے کہ اپنی کمر کو اپنے ہاتھوں سے تھامے ہوئے ہے۔ اے بیٹا علی اکبر رک
رک جاؤ، اے بیٹا علی اکبر ذرا تھم جاؤ۔ علی اکبر رکے۔ عزیزوں امام نے علی اکبر سے کہا اے بیٹا علی اکبر ذرا رکو تو صحیح، مجھے آخری بار تمہارے چہرے کی زیارت کر لینے دو۔ علی اکبر کہتے ہیں اے بابا جان میں تو آپ سے رخصت ہو چکا تھا، پھر یہ آنے کا سبب کیا ہے؟ امام کہتے ہیں عزیزوں بڑے دردناک جملے ہیں، امام کہتے ہیں کہ اے بیٹا علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ لگتا کہ ماں باپ اپنی اولاد سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ عزیزوں اب جناب علی اکبر میدان جنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ ایک آواز بلند ہوتی ہے اے بابا جان مدد کو آئیے، اے بابا جان مدد کو آئیے۔ ادھر امام نے اپنی کمر کو تھاما، جنگ میدان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب بھی کسی شہ سوار نے امام کو پکارا تو امام یا گھوڑے پر گئے یا قدموں سے گئے۔ عزیزوں تاریخ لکھتی ہے کہ جب جناب علی اکبر نے امام کو پکارا نا تو امام پیروں سے نہیں گئے، امام گھوڑے سے نہیں گئے، بلکہ کونیوں اور ایڑیوں سے چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اے بیٹا علی اکبر کہاں ہو؟ اے بیٹا علی اکبر تمہارے جانے سے میرے کمر کی طاقت ختم ہو گئی، اب مجھ سے چلا نہ جاتا ہے۔ اے بیٹا علی اکبر کہاں ہو؟ تمہارے جانے سے میرے آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ اے بیٹا علی اکبر آواز دو، تم کہاں ہو بیٹا علی اکبر؟ کوئی آواز نہیں آتی ہے۔ امام ایک بلندی پر جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں اے بیٹا علی اکبر آواز دو، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ بس امام کا جو یہ کہنا تھا تو علی اکبر نے آواز دی اے بابا جان میں ادھر ہوں۔ ادھر امام علی اکبر کی آواز سے ان کے سرہانے پہنچنے کے بعد ان کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا۔ علی اکبر کو امام دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی ایڑیوں کو زمین پر رگڑ رہے ہیں۔ بس عزیزوں امام کہتے ہیں بس میں نے مصائب کو تمام کیا۔ امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں اے بیٹا علی اکبر یہ تم کرا کیوں رہے ہو؟ یہ تم درد سے کرا کیوں رہے ہو؟ علی اکبر کہتے ہیں اے بابا جان میرے سینے میں بہت درد ہے، لگتا ہے نیزے کی انی ٹوٹ گئی ہے۔ بس عزیزوں امام علی اکبر کے سینے میں ہاتھ رکھتے ہیں، خون کو صاف کرتے ہیں، ایک مرتبہ نجف کا رخ کرتے ہیں، یا علی مدد کہہ کر نیزے کی انی کو کھینچتے ہیں۔ بس عزیزوں علی اکبر کی روح دنیا سے پرواز کر جاتی ہے، والی اکبرہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذي ختم به النبیین وارسلہ رحمتا للعالمین، البشیر المسدد والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد الطاهرين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے کل جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا وہیں آج بغیر کسی تمہید کے بات کو شروع کروں۔ اسلام اور حقوق، ہمارے دین اور ہمارے مذہب نے کوئی حق انسانی زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جس کو بیان نہ کر دیا ہو، اور حقوق جو حق کی جمع ہے، اس لیے میں نے کل آپ کے سامنے اسلام میں عورتوں کے حقوق پر بات شروع کی۔ آج کے لیے بھی جو وعدہ ہے اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے بات کو یہاں سے بڑھاؤں۔ یہ گفتگو کہ اسلام اور حقوق اور اسلام میں عورتوں کے حقوق، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم
عورتوں کے حقوق پر بات کرتے ہوئے ایک طویل بحث میں کیوں الجھ جاتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہیں سے سامنے آ جاتی ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہے کہ اسلامی زندگی میں جب اسلام میں عورتوں کے حقوق پر بات کی جاتی ہے تو اس کا مقصد اور مفہوم یہ نہیں ہوتا ہے، بہت توجہ کیجیے گا، اس کا مقصد اور مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہماری اسلامی زندگی میں اسلام میں عورتوں کے حقوق کا کوئی مسئلہ ہے۔ اسلام میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے، بہت توجہ کیجیے گا۔ یہ گفتگو عورتوں کے حقوق، جو میری مائیں، بہنیں، بچیاں، بیٹیاں، محترم مستورات، کل کہہ چکا کہ انہیں کوئی شک نہیں ہے، اسلامی زندگی میں جو ان کے حق ہیں، آپس میں گفتگو میں کوئی بات بھی کر لی جائے، لیکن عقیدے کی زندگی میں کوئی فرق ان کے سامنے نہیں ہے کہ جو خود کو شہزادی جناب کنیز جناب معصومہ کی اپنے کو کنیز سمجھتی۔ کنیزان سیدہ کو کوئی بھی شک اپنے اسلامی حقوق کے بارے میں نہیں ہے۔ ہاں، کسی اور کا عقیدہ اسلامی زندگی میں پیش کی جانے والی، تاریخ اسلام میں پیش کی جانے والی اور عورتوں سے اگر رشتہ ملتا ہو اور وہاں کوئی شک قائم ہو جائے تو بات الگ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ میں نے جملہ اس لیے عرض کیا کہ بہت توجہ ابتدائی گفتگو میں، تاکہ آخر تک آپ کے بات، آپ کے ذہن رسا تک پہنچ سکے، کیونکہ اسلام کا تعلق، مذہب کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے، آخرت تک ہے، اور دنیا اور آخرت کو سامنے رکھ کر جب بھی بات ہوگی تو کچھ رشتے اور حق اور حقوق وہ ہوں گے جن کا تعلق صرف دنیا سے ہوگا، اور کچھ رشتے اور حقوق وہ ہوں گے جن کا تعلق آخرت سے ہوگا۔ تو جب اسلامی زندگی میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری اس زندگی کا ہر رشتہ آخرت سے ملتا ہے، تب حقوق کے سلسلے میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ رشتہ یہاں کوئی بات پیش کر رہا ہے، یہ رشتہ کوئی یہاں سے مل رہا ہے یا آخرت سے مل رہا ہے۔ کیونکہ میں یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ اچھا ہوا کہ ہماری محترم شخصیت جو ہمارے اتر پردیش کے، خاص طور سے لکھنؤ کے شعبہ وکالت کی اہم نمائندگی کرتے ہیں، جناب سی پی ترپاٹھی صاحب صدر ہیں بار ایسوسی ایشن، تو آج کی ہماری گفتگو میں وہ بھی ایک شاہد اور گواہ بنتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق پر جب بات کی جائے، آج کا موضوع ہمارا جو چل رہا ہے وہ اسلام میں عورتوں کے حقوق، کل بھی میں نے اسی پر عرض کیا اور آج بھی کہہ دوں کہ حقوق پر اعتراض یا شک نہیں ہے، بلکہ مقابل میں جو دنیا ہے، سماجی دنیا، کلچرل سوسائٹی، اس مقابل کی زندگی میں جو عورتوں کے سلسلے میں زندگی کو پیش کیا گیا ہے، وہ اپنے راستے پر مذاہب کی زندگی کو لے جانے کے لیے
یہ آواز اٹھاتے ہیں عورتوں کا حق، عورتوں کا حق، عورتوں کا حق۔ تو ہم یہی تو کہیں گے، آپ نے عورتوں کا حق چھینا ہے تو اپنی بات کو جائز کرنے کے لیے عورتوں کے حق کی بات کرتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ۔ آپ نے عورت کی اس عزت و عظمت و منزلت کو جسے مذہب نے قائم کیا تھا ختم کر دینا چاہا، ضائع کر دینا چاہا۔ مذہب نے اس کا تحفظ کیا، مذہب نے اس کی حفاظت کی۔ اور جب میں یہ کہوں گا کہ دنیا اور آخرت، کیونکہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اس زندگی کے بعد کی زندگی پر یقین نہ رکھتا ہو، بہت توجہ، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اس زندگی سے اس زندگی کا رشتہ جوڑ کر بات نہ کرتا ہو۔ اگر اس زندگی تک بات کو ختم کر دے تو پھر وہ مذہب نہیں ہے۔ ریلیجن، دھرم، مذہب اس زندگی سے اس زندگی تک لے جاتا ہے۔ جب اس زندگی سے اس زندگی کی طرف لے جاتا ہے تو جن کے سامنے صرف دنیا ہوگی وہ حقوق حاصل کرنے کو صرف دنیا کی نظر سے دیکھیں گے، اور جن کی نظر میں یہاں سے وہاں تک کی زندگی ہوگی وہ حق کے مطالبات اور حق کو پورا کرنے میں یہاں سے وہاں تک کے قواعد دیکھیں گے۔ اور اس لیے عزیزان گرامی، میں بہت سمیٹ کر بات کو کہنا چاہتا ہوں، ہماری اسلامی مذہبی زندگی میں جس کو حضرت آدم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور مذاہب نے ان کو اور ناموں سے یاد کیا، ہر مذہب جس سے شروع ہوتا ہے اسے اگر ہم حضرت آدم کے نام سے جانتے ہیں، اور مذاہب اور ناموں سے۔ آئیے ہم دیکھیں مذہب کی زندگی یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں تک۔ خاص طور سے میرا خطاب اس میڈیا کے ذریعے، تو یہ جو آج ہماری سامنے یہ سب ریکارڈ ہو رہی باتیں دنیا تک جائیں گی، میں جانتا ہوں، اس اعتبار سے میں ایک میسیج دیتا ہوں۔ گزشتہ شب، کل کی رات ای TV پر جو میری گفتگو تھی وہ اسی سلسلے میں تھی۔ ممکن ہے اس میں سے بھی دو ایک باتیں میں یہاں حوالے کروں آپ کے، لیکن یہ بات ہم غور کریں کہ اس دنیا اور اس دنیا کی بات ہے۔ اگر صرف دنیا کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو صرف دنیا دار عورت کے حق کے بارے میں آوازیں اٹھائیں گے، لیکن اگر آخرت تک کی بات سامنے رکھ کر بات ہوگی تو یہ آواز اٹھانے کا حق انہیں نہیں رہ جائے گا جو دنیا ہی میں عورت کی عزت و عظمت کو کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں۔ ایک صلوات محمد والے محمد۔ اور یہاں پر میں مذہبی نقطہ نظر سے بات کرتا ہوں صرف ایک بات کی طرف۔ حضرت آدم، شروعات، ابتدا، بگننگ کہاں سے؟ حضرت آدم سے۔ جہاں تک یہ میرا مجمع سڑک پر پھیلا ہوا، جہاں تک میرا مجمع ہو، میں وہاں پر بھی روڈ پر، سڑک پر بات سن رہے ہوں، کل کی طرح پھر یہ کہوں گا کہ یہاں آ کر سننے میں آپ کو زیادہ اچھا لگے گا۔ ابھی مجلس شروع ہونے سے پہلے میں نے بجلی کے محکمے کو، ذمہ دار کو فون کر کے یہیں سے بیٹھ کے جو حیدر میاں پڑھ رہے تھے یہ کہا ہے کہ ہر روز مدرسے کے وقت میں بجلی کیوں جا رہی ہے، شاید ہو جائے انتظام۔ ایک صلوات محمد علیہ ہے۔ تو ہم اگر اس پر نظر ڈالیں کہ مذہبی اعتبار سے بات اگر میں کروں، ظاہر ہے کہ مذہبی اعتبار سے بات کرنا ہے، صرف دنیا داری، اس خاک میں، اس زمین میں، اس مٹی میں، اس مادیت میں، اس زندگی میں الجھے ہوئے لوگ کیوں نہ ایسی بات کریں، کیونکہ تاریخ بشریت مرتب ہو رہی ہے دو سے۔ ہماری آپ کی تاریخ مرتب ہو رہی ہے دو سے، مرد اور عورت، عورت اور مرد۔ اور جب ان دو سے مرتب ہو رہی تو جو صرف دنیا میں الجھے ہوئے لوگ ہوں وہ میری اس بات پر نظر ڈالیں گے کیونکہ طبعی طور پر فطری طور پر انسان طاقتور ہے، مرد قوت والا ہے۔ تو جن کے ہاتھ میں قوت اور طاقت رہی اور صرف دنیا رہی
انہوں نے تاریخ کو اپنے منشا کے مطابق پیش کیا. اس میں عورتوں کے حقوق اس لیے سلب کیے جاتے رہے کہ اپنی خواہشات کو دنیا میں سامنے رکھ کر پورا کرنا تھا. لیکن اصل طاقت، اصل قوت اس دنیا میں نہ مال ہے، نہ اقتدار ہے، نہ قوت ہے، نہ ظاہری زیب و زینت ہے، نہ شان و شوکت ہے. ہر انسان چاہے وہ کتنا ہی طاقت والا کیوں نہ ہو، اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اصلی شرف اور فضیلت انسان کے لیے اس کی عزت ہوتی ہے. اس عزت کا رشتہ مال سے بھی نہیں ہے، دولت سے بھی نہیں ہے، قوت اقتدار سے بھی نہیں ہے. سڑک چلتا ہوا ایک رکشہ چلانے والا بھی عزت کا مطالبہ کرتا ہے، گھر بنانے والا ایک لیبر اور مزدور بھی عزت کا مطالبہ کرتا ہے. جہاں عزت نفس ختم، وہاں انسان کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو اور کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، کتنا ہی اقتدار پر کیوں نہ ہو، عزت گئی، اقتدار گیا. تو اصل بات ہے عزت کی، احترام کی. مردوں نے اپنی قوت کے بل پر، طاقت کے بل پر جب تاریخ لکھی تو عورت کو حقیر ثابت کیا. لیکن مذہب نے جب عورت کی تاریخ کو پیش کیا تو ہمیشہ محترم بنا کے پیش کیا. اصل رشتہ عزت و احترام کا ہے. جب عزت و احترام میں آ جاؤ تو مذہب نے کہیں بھی عورت کو مرد سے کم درجے پر نہیں رکھا ہے، برابر کے حقوق دیے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. میں چند دلیلیں آپ کے سامنے پیش جلدی کروں. اگر ہم یہ دیکھیں ابتدا حضرت آدم کے وقت سے، تاریخ کے اس منظر سے بہت جلدی گزر جاؤں گا، میرا مجمع سمجھ لے گا. آج بھی جب شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں تو مہر معین ہوتا ہے. جو دنیا دار ہیں وہ سمجھتے ہیں مہر قیمت ہے. معاذ اللہ، بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں. جو دنیا دار ہیں وہ سمجھتے ہیں مرد جب مہر قبول کرتا ہے تو یہ قیمت دیتا ہے. یہ مہر میں کبھی ایک مثال پیش کر چکا ہوں، پھر یہاں پیش کروں. فرض کیجئے ایک کروڑپتی باپ کی کروڑپتی بیٹی ہے. اب ایک غریب انسان سے جس کے یہاں فاقے ہوتے ہیں شادی کرنا چاہتی ہے، کیا مہر معین نہیں ہوگا؟ اور جب مہر معین ہوگا تو کیا وہ لڑکی یہ کہے گی میں کروڑپتی باپ کی بیٹی ہوں، مہر کروڑوں روپے میں معین کرو تب تو شادی ہوگی ورنہ نہیں؟ یہ کروڑپتی باپ کی بیٹی ہے، یہ فقیر گھرانے کا بچہ ہے. جب رشتہ ہونے لگتا ہے تو اگر 500 روپے مہر بھی طے ہو گیا تو کیا یہ اس کی قیمت ہے؟ یہ اس کی قیمت نہیں ہے عزیزو دوستو، بلکہ یہ کہ ایگریمنٹ کے لیے بیچ میں ایک رقم اس لیے رکھ دی گئی ہے کہ اب آج سے یہ بچہ اس بچی کی عزت و وقار کا ذمہ دار ہے. یہ عزت و وقار کی ضمانت لینے کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، قیمت نہیں ہوتی ہے. صلوات محمد و آل محمد. حضرت آدم اور حوا، تاریخ بشریت آدم و حوا سے شروع ہو رہی ہے. بیچ میں وہ ذات ہے جو خالق کائنات. اب خالق کائنات حضرت آدم کو حضرت حوا کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر حکم دیتا ہے پہلے مہر ادا کرو. حوا کی طرف سے اس کو مہر میں پوری کائنات دے دینا آسان تھا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ لیکن مادیت اگر ہوتی عورت کے احترام کے لیے تو حوا کا مہر کچھ بھی معین ہو جاتا. جاؤ ہم نے پورا بھارت دیا، جاؤ پوری دنیا دی، یہ ملک دیے، وہ سمندر دیے، یہ سب کچھ، یہ جنت دی، یہ کوثر دیے، یہ سب ہم نے ان کے مہر میں معین کیا، آدم ادا کرو. مذہبی نقطہ نظر میں چونکہ دنیا نہیں ہے آخرت ہے، اس لیے اے آدم اگر مہر حوا ادا کرنا چاہتے ہو تو مادیت والا مہر نہیں معین ہو رہا ہے بلکہ روحانیت والا. پالنے والے کیا ہے مہر حوا کا؟ ایک دفعہ کہہ لو اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
دیکھا مہر کیا معین ہوا؟ اگر ترجمہ کروں، اپنے محترم بھائی تشریف فرما ہے، اگر ترجمہ کروں میں اس کا، وہ تو جانتے ہیں، لیکن صلوات کا ترجمہ کیا ہے؟ پالنے والے رحمتیں نازل کر محمد و آل محمد پر۔ معلوم پہلا مہر جو معین ہو رہا ہے وہ بنیاد رحمت پیش کر رہا ہے، غضب نہیں پیش کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 انبیاء کا عقیدہ ہمارے درمیان، اس میں کوئی نبی ایسا بتا دو، بہت توجہ کریں گی میری محترم مستور آدمی، توجہ کریں گی، 1,24,000 انبیاء، اب حضرت آدم کو مستثنا کرو، اس کے بعد بتلاؤ، اس کے بعد اندازہ کرو، تاریخ بشریت میں عورتوں کے احترام اور وقار کی بات ہے، تشریف لائے قبلہ۔ تاریخ بشریت میں عورتوں کے عزت و احترام پر ذرا غور کیجیے گا جو کہنے جا رہا ہوں، یہ باتیں آپ کو ہر وقت نہیں ملیں گی۔ ایک کم 1,24,000، اس لیے حضرت آدم کی بات عرض کر چکا۔ اب بتلائیے، توجہ میری طرف ہے نہیں ہے؟ پورے مجمع کی اگر کسی ایک کی بھی ہٹے گی تو میں اس کو دیکھوں گا۔ 1,24,000 انبیاء کا عقیدہ، ایک کو ہٹائے حضرت آدم و حوا کی بات بیان کر چکا۔ اب مجھے بتلاؤ کہ تاریخ مذہب نے، مذہبیت کی تاریخ نے، روحانیت کی تاریخ نے اگر عورتوں کا وقار گھٹایا ہوتا، میں کہوں گا گھٹانا کیسا، بڑھایا ہے، اور بڑھانے کی بات یہیں سے سمجھ لو کہ ایک کم 1,24,000 انبیاء میں کوئی عورت نبیہ نہیں، مگر کوئی نبی ایسا نہیں جو ماں کی آغوش میں پرورش نہ پا سکا۔ یہاں تک کہ ایک نبی حضرت عیسیٰ ایسے بھی سامنے آئے کہ جہاں باپ نہیں ہے مگر ماں کی آغوش تربیت ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ توجہ کریں گے جہاں حضرات ہیں کہ اگر پہلا نبی مہر حوا کے لیے روحانی مہر، اب پہلے نبی سے آخری نبی تک آؤ، ہمارے حضور خاتم الانبیاء ختم الرسل افضل انبیاء، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ایک کم 1,24,000 انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کو ماں کی آغوش تربیت نصیب نہ ہوئی ہو، اور جہاں کمال پر دین آیا، ختم پر آیا، کیا وہاں بھی یہ کمال نہیں ہے کہ جب ہمارے حضور اس دنیا میں آئے تو باپ کا سایہ دنیا میں آنے سے پہلے اٹھ گیا؟ یوں کہوں کہ جو افضل انبیاء تھا اس کو بھی باپ کا سایہ شفقت تو نہیں ملا مگر ماں کی آغوش تربیت ضرور ملی۔ اور پھر قدرت نے اس کمی کو یوں پورا کر دیا کہ اس کو بیٹی وہ دے دی گئی کہ جو سیدۃ النساء العالمین، جس کو کل میں عرض کر رہا تھا، بیٹی اس ماحول میں عرب کے کہ جہاں بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی ہوں، شقاوت اور ظلم کے اعتبار سے میں نہیں دیکھتا ہوں بلکہ کلچر کے حساب سے دیکھتا ہوں کہ وہ سماج ایسا خراب ہو چکا تھا کہ غیرت دار باپ اپنی بیٹی کو دیکھنا نہیں چاہتا، آئے اور دفن کر دو۔
ایک نے ایک بیٹی کو دفن کیا، دوسری نے 12 بیٹیوں کو دفن کیا، کسی نے 360 بیٹیوں کو بچایا دفن ہو جانے سے الگ الگ جگہوں پر۔ تو جہاں یہ کلچر اور ماحول ہو وہاں کیا آواز دی؟ میں یہاں پر قرآنی آیات مسلسل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں استدلال کی جگہ پر، لیکن پھر بھی میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ بیٹی کون دی گئی؟ وہ با عظمت بیٹی، اس ماحول میں جہاں بیٹیاں دفن کی جا رہی ہیں، کلچر اتنا خراب ہے، وہاں اس نے آواز دی ما اکرم النساء الا کریم، عورتوں کی عزت نہیں کرے گا مگر شریف انسان، وما اہانہن الا لعین، اور ان کی توہین نہیں کرے گا مگر بدبخت بدقسمت شقی انسان۔ اور صرف زبان سے یہ نہیں کہا بلکہ جب گھر میں بیٹی آ گئی تو بیٹی کو تعظیم دینے کے لیے اٹھے۔ کل رات کا جملہ ہے جو یہاں کہہ دوں کہ یہ تعظیم دینے کون اٹھا؟ غور کیا آپ نے؟ تعظیم دینے عالم اسلام سے پوچھتا ہوں کہ کس نے تعظیم دی؟ جو افضل انبیاء، جو سید الانبیاء، جو تمام نبیوں کو نبوت کے خاتمے کی منزل پر، جو ہر نبوت کے کمال کی منزل پر، اتنی عظیم شخصیت جب تعظیم کو اپنی بیٹی کے لیے اٹھے تو پہچان لینا یہ صرف محمد نہیں اٹھ رہے ہیں، یہ آدم اٹھ رہے ہیں، یہ نوح اٹھ رہے ہیں، یہ ابراہیم اٹھ رہے ہیں، یہ موسیٰ اور عیسیٰ اٹھ رہے ہیں، یہ سارے انبیاء اٹھ کے ایک بیٹی کی تعظیم کر رہے ہیں۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ پھر اس ایک بیٹی کے ذریعے سے جتنے حقیقی رشتے تھے، کل میں نے عرض کیا کہ رسول کے لیے بتلایا انہوں نے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ اگر باپ نہیں کم سنی میں یتیمی کی منزل پر کہ اس سے پہلے کہ دنیا میں آئے اور آنکھیں کھولے باپ کا سایہ اٹھ گیا تو باپ کی جگہ ابو طالب، ماں کم سنی میں اٹھ جائے حضرت آمنہ تو ماں کی جگہ فاطمہ بنت اسد۔ عورتوں کے سارے حقوق کو ایک رسول، اس لیے کہ وما محمد اللہ رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول۔ تو اب جب رسول ہی رسول ہیں تو کم سے نہیں کہ آخری زندگی تک رسول، ہر منزل پر ہمیں اس کے نمونے عمل کو سامنے رکھنا اور سمجھنا ہے۔ تو اگر میں پوچھوں کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ تو بتلایا کہ باپ اور بیٹے کے رشتے کیا ہونا چاہیے، آپ نے حضرت ابو طالب کے ساتھ رہ کے بتایا۔ اگر میں یہ سمجھنا چاہوں کہ ماں اور بیٹے کے رشتے کیا ہوتے ہیں تو آپ نے حضرت آمنہ اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ رہ کر بتلایا۔ اگر میں یہ سمجھنا چاہوں کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے تو آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ رہ کر بتلایا۔ اگر میں یہ سمجھنا چاہوں کہ شوہر اور زوجہ کے درمیان حقوق کس طرح سے ہونا چاہیے تو آپ نے جناب خدیجہ اور کے ساتھ رہ کر بتلایا۔ لیکن ابھی کچھ رشتے باقی ہیں۔ بھائی اور بھائی کا رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی بھائی نہیں ہے۔ بھائی اور بہن کا رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی بہن نہیں ہے۔ کیسے سمجھیں اس انسانی زندگی میں کہ مثالی حقوق ادائیگی کے لیے مثالی زندگی کیا ہو؟ یہ وہ منزل تھی کہ جہاں قدرت نے وہ بیٹی دی کہ جس کے رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو ابنتی، یہ میری بیٹی ہے، میرا جزو بدن ہے۔ گویا رسول نے سمجھایا کہ اب جو میں بیٹی پا رہا ہوں اس بیٹی کے ذریعے ہر رشتے کو پہچان لینا، ہر رشتے کو سمجھ لینا۔ گویا قدرت نے اس آخر میں ایک ایسا گلدستہ خانوادہ اہل بیت کا تشکیل کر دیا کہ اب اس کے ذریعے ہر رشتہ سمجھتے چلے جاؤ۔ اگر سمجھنا ہے کہ ایک عورت اگر اپنی سسرال میں جائے تو اس کے رشتے کیا ہونا چاہیے تو سیدہ اور فاطمہ بنت اسد کو دیکھ لینا۔ اگر یہ دیکھنا ہے کہ بھائی اور بہن کے رشتے کیا ہوں تو زینب ام کلثوم و حسنین کو دیکھ لینا۔ اگر یہ دیکھنا ہے بھائی بھائی کا رشتہ کیا ہو تو حسنین کو دیکھنا، بہن اور بہن کا رشتہ کیا ہو تو زینب ام کلثوم کو دیکھنا۔ یہ سارے رشتوں کا ایسا گلدستہ بنا دیا جس میں پھول ہی پھول نظر آئیں گے، کوئی کانٹا نظر نہیں آئے گا۔ صلوات محمد علیہ محمد۔
مخصوص طور پر خطاب کر کے کہوں گا۔ دیکھیے ایک بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں، فرضی ہے، کوشش کرتا ہوں۔ جو پلاسٹک کی ڈائیاں بناتے ہیں یا لوہے کی، ان میں کسی سے کہیے ایک ڈائی بنا دو جس پر الٹی طرف سے مثلا فرض کیجئے آپ کے عقیدت کے حساب سے کہتا ہوں نام علی لکھ دو، اور بالکل درخت کے اوپر جب انار پھل لے کر آئے اس پر اس ڈائی کو لگا کے کس کے باندھ دو، سیب کس کے وہ ڈائی لگا کے باندھ دو، امرود کس کے ڈائی لگا کے بس کے باندھ دو، بس ایک کپڑے پر کس کے باندھ دو، آہستہ آہستہ وہ پھل بڑھے گا، جب پک کر تیار ہو ہٹاؤ تو اس کو وہ نقش ملے گا۔ دنیا کہے گی معجزہ ہو گیا، یہاں یہ نام دکھائی دے رہا ہے، بات آپ کی ہے۔ اور کیا آپ میں نے ایک چھوٹی سی مثال فرضی دی، کرنے نہ لگیے گا، لیکن آسان ہے کس طریقے سے ہم کسی پھل پر نقش قائم کر سکتے ہیں۔ بھائی وہی ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا، قرآن کی آیت ہے کہ السعید سعید فی بطن امہ، آگے کا جملہ نہیں کہوں گا، خوش قسمت نیک سعادت مند بچہ بطن مادر میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ السعید سعید فی صلب ابی، باپ کے صلب میں وہ سعید ہے، یہ نہیں کہا گیا۔ ماں کے بطن میں بچہ سعید اور نیک بنتا ہے اور برا بنتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس وقت آپ کی آغوش تربیت میں وہ آنے والا ہو، اس سے پہلے ہی وہ نقوش قائم کرنا شروع کریں، پاک و پاکیزہ ذہن لے کر کہ یہ نقش کمسینی میں اس کے نرم ذہن پر بنتے چلے جائیں۔ صلوات محمد علیہ۔ کمسینی سے آپ کو نقوش قائم کریں کہ سماج اور سوسائٹی کے لیے وہ نیک بن کر چلے، اچھا بن کر چلے، رحمت والا بن کر چلے، غضب والا بن کر نہ چلے۔ اور دوستوں اسی لیے میرے بھانجے علیہ السلام نے مجھے بیان کیا، انہوں نے خواب دیکھا، اس میں مجھے مجلس پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے عرض کیا، اس میں ان کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی، وہ عرض کر رہا ہوں جو میری زبان سے تھی، میں یہاں عرض کر دوں کہ نقوش کہاں سے قائم ہوتے ہیں؟ ماں کا کتنا بڑا حصہ ہے اپنے بچے کے نقوش قائم کرنے۔ بہت توجہ کیجیے گا جہاں ایک ماں نے اپنی آغوش میں اپنے بچے کو محبت اور پیار سے لیا، یہ اس ماں کا حق اس پر شروع ہوا۔ اتنے میں اس بچے کے قریب اس کی بہن آ گئی، ماں نے بچے کو بہن کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ سمجھتے ہیں بس یہ گود میں گیا اور چلا آیا؟ اتنے میں پھوپھی آئیں، ان کی گود میں دے دیا۔ انہوں نے پیار سے دیکھا، شفقت سے دیکھا، کچھ اچھی باتیں کی، واپس کر دیا۔ کیا بس یہ وقتی باتیں ہو گئیں؟ خالہ آئی، پھوپھی آئی، مانی آئے، ماموں آئے، خالو آئے، چچا آئے، یہ مختلف رشتوں کے لوگ جن کی آغوش میں وہ بچہ جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے۔ کیا آپ نے سمجھا بس یہ گیا اور آ گیا؟ نہیں، اگر غور کیجیے گا تو وہ اس کمسنی میں بھی لاشعوری طور پر اپنے احساسات میں، اپنے جذبات میں ہر چہرے سے کچھ لے رہا ہے، ہر چہرے سے کچھ لے رہا ہے۔ اس لیے اب اس پر سب کا حق بنتا چلا جا رہا ہے، جس سے جو سیکھ رہا ہے کل جا کر یاد تو نہ رکھے گا مگر حق اس پر اس کا بن رہا ہے۔ یہ باپ نے پیار سے لیا، حق قائم ہوا، یہ پھوپھا نے آغوش میں لیا، حق قائم ہوا، یہ دوست نے پیار سے لیا، حق قائم ہوا۔ اس لیے بچے کو ماحول بھی آہستہ آہستہ وہ دو جو پاک و پاکیزہ ماحول ہو، جس کے نقوش انسانی بنے، شقاوت والے نہ بنے۔ ایک صلوات محمد والے۔ یہ تو ماں کا حق، ماں پر بچے کا حق ہوا، یہ ماں پر بچے کا حق۔ لیکن اب خود ماں کا حق بچے پر کیا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ ماں کا حق اپنے بچے پر کیا ہے؟ اس مجمع میں جو بزرگ ہیں وہ ایک منزل پر ہیں، جو کمسن بچے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں
کہ آپ بھی یاد رکھو اگر خدا نہ خواستہ کسی فقر و فاقے والے گھر میں آپ پرورش پا رہے ہو تو یہ نہ سمجھنا کم سے نیچے جب بڑے ہوئے پیسہ آیا دولت آئی چل کر ماں کی خدمت میں پیش کریں. جب ماں کے پاس لے کر آئے کل آپ نے ہمیں فاقوں میں پالا تھا، یہ لیجئے. تو میری طرف دیکھیے گا، میں دونوں انداز میں بات کروں گا. غریب ماں کا دولت مند بیٹا غریب ماں کے پاس آتا ہے، کل تم نے ہمیں بڑے فاقوں میں پالا تھا، لو یہ ₹1,00,000 لو. ایک اور غریب ماں کا دولت مند بیٹا اس کے پاس آتا ہے، کل آپ نے بڑے فاقے اٹھائے، بڑی مصیبتوں میں پالا تھا، آپ کی دعاؤں سے اس لائق ہو گیا ہوں. سچ بتلائیں، جہاں جہاں میرے نوجوان بچے اور دوست ہیں، میری اس بات کو فراموش نہ کرنا، اس بات کو بھولنا نہیں کہ اب ماں کا حق تم پر کیا ہے. یاد رکھو کہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جاؤ، کیسا ہی اقتدار کیوں نہ مل جائے، کتنی ہی دولت کیوں نہ تمہارے پاس آ جائے، کتنی ہی عقل و فکر والا اپنے کو کیوں نہ سمجھو، مگر اسے نہ بھولنا کہ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ فکر والا دماغ، یہ بولنے والی زبان، یہ حرکت کرتے ہوئے ہاتھ پیر، جب ماں کے سامنے آنا تو غرور سے سر اٹھا کے نہ آنا، بلکہ یہ سمجھ لینا کہ آج تم جو کچھ بھی ہو اس کے اندر وہ چند شیر کے قطرے ضرور دوڑ رہے ہیں جنہیں تمہاری آنکھیں بنائی، کان بنائے، بولنے کی طاقت دی، قوت طاقت دی. صلوات محمد والے محمد. تمہاری کروڑوں کی دولت، کروڑوں کی دولت اس کے چند قطرہ شیر کے مقابلے میں قیمتی نہیں ہے. ایک صلوات محمد والے محمد. کبھی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے. آج کی اس گفتگو کو یہیں پر روکتا ہوں بس. کبھی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے. بہت مثالیں تاریخ کی یہاں پر. جب قرآن کہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کبھی نہیں. قرآن نے جہاں پہلے اپنی بات رب نے کہی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. جہاں اس نے صرف اپنی بات کہی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وہاں فوراً اس نے رکھا وبالوالدین احسانا، مگر والدین کے ساتھ نیکی کرنا. پوری کائنات میں اس نے پہلے اپنی ربوبیت بتلائی، پھر والدین کی عظمت کو سمجھا کے بتلا دیا کہ پہلے والدین کو پہچانو گے تو ہمیں بھی پہچان لو گے. صلوات محمد والے محمد. اور ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، تو ان کے سامنے اف نہ کرنا. وَلَا تَقُل لَّهُمَا اف وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اگر قرآن پر یقین ہے
اگر اسلامی زندگی میں یقین ہے، مجمع ہے عزاداروں اور حسینیوں کا، اسے یاد رکھنا، فلا تقل لہما اوف، نہ اوف، ولا تنہرہما، جھڑک کے بات نہ کرنا، اور جب سامنے آؤ تو اپنے دونوں کاندھوں کو ذلت کی حالت میں، رحمت کی حالت میں جھکا کے سامنے آؤ۔ یہ ہے ماں کی عظمت، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے عظمت۔ اور اسی لیے میں نے کبھی عرض کیا ہے آپ کے سامنے، فرض کیجئے باپ بیمار، ماں بیمار، یہاں لیٹے ہوئے ہیں، وہ سامنے روایت اور تفسیر میں اس کی تفصیل اسی طرح بیان کی گئی ہے، سامنے وہ جگہ ہے، میز ہے جہاں ان کی دوا یا پانی رکھا ہے، خوددار باپ، خوددار ماں کسی سن پر بھی چلے جائیں، ان کا دل یہ چاہتا ہے اپنا کام خود کرے، وقت آیا پانی کا، وقت آیا دوا کا، وقت آیا غذا کا، وہ خود اٹھ کر جا کر لانا چاہیں گے۔ اب احسان کیوں کہا گیا قرآن میں؟ یہ احسان سے مراد نہیں کہ دولت لاکھوں لا کے سامنے رکھ دی تو احسان، یہ نیکی نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے۔ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، تو نیکی سے مراد یہ کروڑوں کی دولت نہیں ہے، بلکہ اس احسان سے مراد وہ احساس ہے جو نیکی بن جائے، وہ احساس ہے جو نیکی بن جائے۔ یہ ان کی دوا کا وقت ہے، یہ ان کی غذا کا وقت ہے، یہ ان کے پانی پینے کا وقت ہے، اس سے پہلے کہ یہ اٹھے تمہیں معلوم رہنا چاہیے کہ یہ نیکی کرنے کا وقت ہے۔ اب جو تم لا کر دے دو گے ان کے اٹھنے سے بھی پہلے، ارادے سے بھی پہلے، کہنے سے بھی پہلے۔ اور میں نے کبھی اسی لیے عرض کیا ہے کہ بولنے کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، لیکن ایک اور بھی زبان ہوتی ہے۔ اس مجمع میں وہ جو باپ بھی ہیں وہ بھی اس بات کو توجہ سے سنیں کہ جس طرح میں بول رہا ہوں، زبان الفاظ پیش کرتی ہے، الفاظ زبان کو مرتب کرتے ہیں، لنگوسٹک اور لسانیات کے ماہرین جانتے ہیں کہ الفاظ اور زبان اس کیا ربط ہے، لیکن ایک اور بھی زبان ہے جو میں نے تلاش کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو نہ کسی نے لکھا ہے نہ کسی نے بیان کیا ہے، یہ میری اپنی تحقیق ہے۔ ایک اور بھی زبان ہے، اور زبان میں الفاظ نہیں ہیں، وہ زبان جو الفاظ سے الگ ہے، وہ زبان ہے رونے کی زبان۔ نہیں توجہ کیا، یہ ہے رونے کی زبان، اس میں الفاظ نہیں ہوتے۔ گبھے پر لیٹا ہوا بچہ جب روتا ہے تو باپ پلٹ کے ماں سے کہتا ہے دیکھو کیوں رو رہا ہے، وہ جواب دیتی ہے رونے دو، وہ جواب دیتی ہے رونے دو۔ بچہ پھر روتا ہے، باپ پھر کہتا ہے دیکھیے اب کیوں رو رہا ہے، ابھی دیکھے لیتے ہیں۔ بچہ پھر روتا ہے، باپ پھر کہتا ہے، گھر میں کوئی بھی کہتا ہے دیکھیے بچہ رو رہا ہے، وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ جاتی ہے۔ بچہ پھر روتا ہے، کسی اور وقت گھر میں لوگ کہتے ہیں دیکھو رو رہا ہے، ماں جاتی ہے تیزی کے ساتھ، بچہ پھر روتا ہے، کسی اور وقت روتا ہے، اب گھر میں کوئی نہیں کہتا، تڑپ کر ماں پہنچ جاتی ہے۔ فرق محسوس کیا آپ نے؟ ایک مرتبہ لوگ کہہ رہے ہیں رو رہا ہے، وہ کہتی ہے ابھی دیکھ لیں گے۔ ایک وقت کوئی نہیں کہتا، وہ تڑپ کر پہنچ جاتی ہے، اس لیے کہ بچے کے رونے کی زبان بھی الگ الگ ہے، اسے صرف ماں پہچانتی ہے۔ اس وقت کیوں رو رہا ہے، اس وقت کیوں رو رہا ہے، اس وقت کیوں رو رہا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ وہ جانتی جب بڑے ہو جاؤ تو یہ نہ بھولنا کہ ماں کی گود میں یا گبھے پر لیٹے ہوئے تھے، تمہارے پاس الفاظ نہیں تھے، مگر تمہارے رونے کی زبان سمجھنے والا بھی سوائے ماں کے کوئی نہیں تھا۔ یاد رکھنا میری یہ بات، سوائے اس کے کوئی نہیں تھا۔ اب کیوں رویا ہے؟ یوں ہی رو رہا ہے۔ اب کیوں رویا ہے؟ گبھے پر کوئی کثافت کر دی ہے، کوئی جلدی کی بات نہیں ہے، ٹھیک کر دیں گے۔ اب کیوں رویا ہے؟ کچھ غذا چاہیے ہے اسے۔ اب کیوں رویا ہے؟ کسی بات سے ڈر گیا ہے، خوفزدہ ہو گیا ہے۔
ہر لہجہ رونے کا ماں سب سے پہلے پہچانتی ہے۔ کتنا ہی بڑے کیوں نہ ہو جاؤ، اس حق کو نہ بھولنا، اس حق کو فراموش نہ کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہر ماں کا اتنا حق ہو تو مذہبی زندگی میں جس کو عالمین کی عورتوں کی سردار قرار دیا جائے، اس کا حق کتنا ہوگا؟ تمام مذہبی زندگی میں یقین رکھنے والی اسلامی عورتوں پر اس کا حق کتنا ہوگا؟ رسول کی اس بیٹی کا، اور وہ بیٹی اپنے بابا سے پوچھ لے بابا میرے لال پر روئے گا تو؟ جب کربلا میں میرا بچہ شہید کر دینے کی خبر آپ دے رہے ہیں تو اس پر روئے گا کون؟ اور میں اسی لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ ہم اس دیش میں اور اس ملک میں ہیں کہ جہاں اس غم میں سب شریک ہیں، کیونکہ احساسات والے انسان ہمیشہ غم میں شریک ہے۔ تو سب جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا کا واقعہ، ایک بیوی نے اپنے بچے کو گود میں اس لیے پالا کہ اپنے پیغمبر بابا کی بات پر پورا یقین ہے، جو یہ کہہ رہے تمہارا بچہ آگے جا کے تیروں تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، انہیں پورا یقین ہے۔ وہ جانتی ہیں دنیا میں کوئی ماں 2 بچے 3 بچے ہوں اس میں سے ایک بچہ انتہائی بد شکل ہو۔ میں نے ان ماؤں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے گھروں میں وہ بچے ہوتے ہیں جو شل، نہ ہاتھ ہلتا ہے نہ پیر ہلتا ہے نہ گردن مڑتی ہے، جدھر جو آپ جانتے ہیں، اس کے 4 بچے صحیح حالت میں ایک شل حالت میں ہو، بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے، وہ اسی شل حالت میں۔ لیکن اگر دنیا کا کوئی انسان وہ بد شکل کیوں نہ ہو، بدصورت کیوں نہ ہو، نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ ہاتھ پیر ہلا سکتا ہے، لیکن کوئی انسان اگر اس کی ماں سے جا کر اس کے لیے کہہ دے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا میں نہیں رہ جائے گا، تو سچ بتلائیے نفسیاتی سائیکولوجیکل بات ہے کہ وہ ماں پلٹ کر کیا کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ اس کے بچے کے لیے موت کی خبر دی جائے۔ لیکن یہ رسول کی بیٹی ہے جنہوں نے اپنے بچے کو لا کر اپنے بابا کی گود میں دیا، اور رسول نے بچے کو گود میں لیا، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو۔ دنیا کا حسین ترین بچہ اپنے نانا کی گود میں ہے اور نانا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ بیٹی پوچھ رہی ہے بابا رو کیوں رہے ہیں؟ جواب دیا بیٹی جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہی ہو، ایک وقت آئے گا تمہارا یہ بیٹا انسانیت کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے تیروں تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ یہ ہیں آغوش رسول میں حسین، اور اب آغوش حسین میں بھی ایک بچہ اور آئے گا۔ آج کی تاریخ خاص طور پر جسے ہم یاد کرتے ہیں، آغوش امام حسین میں بھی وقت آنے کے ساتھ ساتھ اب وہ بچہ ہے کہ جس کے لیے تاریخ نے لکھا کہ صورت میں، سیرت میں، خلق میں، اخلاق میں، بولنے میں، چلنے میں بالکل رسول کی تصویر تھا۔ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول، جو رسول سے اتنا مشابہ تھا کہ دور گزر چکا دنیا سے رسول کے اٹھے ہوئے، لیکن جب چاروں طرف عرب کے لوگوں نے یہ سننا شروع کیا کہ خانوادہ بنی ہاشم میں رسول کے نواسے امام حسین کے گھر میں ایک ایسا بچہ ہے جو رسول سے بڑا ملتا ہوا ہے، تو لوگ دیکھنے آتے تھے، زیارت کرنے آتے تھے، قافلے کے قافلے آتے تھے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ بچہ مدینے میں اس گھرانے میں پرورش پا رہا ہے اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہوں گے، تو گھر کے اندر سے جب بچہ بلوایا جاتا ہوگا تو ماں کو کتنا فخر محسوس ہوتا ہوگا، میرا بیٹا وہ ہے جسے دیکھنے دور دور سے لوگ۔ تو اسی لیے میں روایت کا، تاریخ کا جملہ آپ کے سامنے نقل کیا کرتا ہوں۔ ایک وقت وہ بھی ہے، ایک صحرائی عرب، دیہاتی عرب،
مدینے آتا ہے، امام حسین کے پاس آتا ہے۔ جب نہ رسول اللہ، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ پوچھا کیوں آیا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کا جوان بیٹا بالکل تصویر رسول ہے، اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حکم دیا گیا گھر سے علی اکبر کو بلاؤ۔ علی اکبر گھر سے باہر آئے، آنے والا تہذیب سے ادب سے سر جھکائے بیٹھا ہے۔ جوان آ کر سامنے کھڑا ہوا، امام نے اشارہ کیا آنے والے مہمان کو، لے بھائی اپنی تمنا پوری کر لے، دیکھ یہ وہ بچہ ہے۔ تاریخ کا فقرہ ہے، جیسے ہی نظریں اٹھی اور اس حسن و جمال علی اکبر پر نظر پڑی، ایک مرتبہ لرزا کانپا، خش کھا کے گر گیا۔ جب ہوش میں آیا تو دوڑ کر امام حسین کے قدموں سے لپٹ گیا، دوڑ کر امام حسین کے قدموں سے لپٹا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے آقا میری ایک تمنا ہے۔ پوچھا کیا چاہتا ہے؟ کہا دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ایک ایسا ہی بچہ دے، دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ایک ایسا ہی بچہ دے۔ فرمایا پہلے میری بھی ایک بات تو بتلا، میری بھی ایک بات تو بتلا، اگر اللہ تجھے ایسا ہی بچہ دے اور وہ جوان ہو اور اس کے پیر میں کانٹا چبھے تو کیا تو برداشت کرے گا؟ تڑپ اٹھا، نہیں آقا اس کو تو نہیں برداشت کروں گا، وہ کانٹا میرے پیر کے بجائے میری آنکھ میں چبھ جائے، اس بچے کے پیر میں چبھنے کے بجائے میری آنکھ میں چبھ جائے، برداشت کر لوں گا۔ فرمایا پھر بھائی تو ایسے بچے کی تمنا نہ کر، اس لیے کہ میرا یہ بیٹا بھی ایک وقت آئے گا کہ تیروں اور تلواروں سے ٹکڑے ہونے کے لیے پرورش کیا جائے گا۔ کیوں دوستو، جب امام یہ بات جانتے تھے تو کیا اس جوان کی ماں 18 برس جس نے پالا ہو نہ جانتی ہو؟ لیلا کو ایک طرف یہ فخر ہوتا تھا کہ صبح ہوئی تو رسول کی نواسیاں زینب و ام کلثوم آتی تھی، چلو چلو صبح چہرے علی اکبر کو دیکھ لیں، گویا رسول کو دیکھا۔ کتنا شرف، کتنی عزت جناب لیلا کو محسوس ہوتی ہوگی، میرا جوان ایسا ہے جسے دیکھنے کے لیے رسول کی نواسیاں بیٹیاں آتی ہیں۔ بس دوستو بات ختم کی۔ وہی لیلا کربلا میں ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس، عاشور کا دن آ چکا، عصر عاشور کا وقت آ چکا، ایک ایک جا کر میدان میں شہید ہوتا ہے، شہید کا لاشا لایا جاتا ہے۔ اس حالت میں وہ 18 برس کا جوان اپنے باپ کی خدمت میں آیا، بابا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ سامنے وہ لاکھوں کا مجمع ہے جس میں کسی کے ہاتھ میں کمان اور تیر ہیں، کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، اگر کسی کے پاس کچھ نہیں تو جھولیوں میں پتھر ہیں۔ جو آئے گا اس کو اس بات سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ امام نے اپنے جوان سے کیا سنا؟ بابا اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت عطا۔ کیا جواب ملا؟ جاؤ بیٹا جاؤ، مگر جانے سے پہلے تم پر تمہاری ماں کا حق ہے۔ 18 برس تمہاری ماں نے تمہیں پالا ہے، جا کر اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ صاحب ریاض لکھتے ہیں تاریخ میں، آئے علی اکبر خیمے میں آئے، ایک ایک بیوی سے خدا حافظ کیا، در خیمہ تک آئے، نہ معلوم کس طرح بیویوں نے بچیوں نے رخصت کیا ہوگا۔ در خیمہ سے باہر آئے، گھوڑے کی پشت پر بیٹھے، خیام چاروں طرف، بیچ میں خیام حسینی، خیام حسینی میں بیچ میں وہ خیمے جہاں کسی میں خیمے میں لیلا ہے، کسی میں رباب ہے۔ علی اکبر پشت فرس پر بیٹھے، اب چلے جائیں، گھوڑے کو لجام کو لگائیں اور آگے بڑھیں۔ چاروں طرف بیویاں گھیر کر کھڑی بھی ہیں، لیکن تاریخ کا منظر یہ ہے کہ ہر دفعہ علی اکبر پلٹ کر در خیمہ کی طرف دیکھتے ہیں، جیسے کسی کا انتظار ہے، جیسے کسی کا انتظار ہے۔ علی اکبر پلٹ کر خیمے پر پڑے ہوئے پردے کو دیکھتے ہیں، سامنے میدان کی طرف دیکھتے ہیں، چاروں طرف کھڑی ماں بہنوں پھوپھیوں کو دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے لکھا اتنے میں خیمے کا پردہ ہٹا۔ اب جو منظر تھا وہ یہ تھا کہ سامنے خیمے کے دروازے پر ماں کھڑی تھی جس نے 18 برس پالا تھا۔ ماں نے بیٹے کو دیکھا،
بیٹے نے ماں کو دیکھا، آواز دی مادر گرامی خدا حافظ۔ خیمے کے دروازے سے آواز آئی تو کیا آئی؟ خیمے کے در سے آواز آئی تو کیا آواز آئی؟ جاؤ بیٹا جاؤ، خدا حافظ۔ تمہاری ماں تمہاری شکر گزار کہ تم نے قیامت کے دن اپنی ماں کو سیدہ کے سامنے سپرد کر دیا۔ علی اکبر مقتل کی طرف بڑھے،